الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی محبت اور قدر و احترام کے لائق علماء کرام اور مستقبل کی امیدوں کا مرکز میرے نوجوان عزیزوں، بہت سے سوالات آج کل ذہنوں کو الجھائے ہوئے، جس قسم کے حالات سے خاص طور پر امت مسلمہ گزر رہی ہے، ان حالات کی وجہ سے خاص طور پر وہ لوگ بھی جو پہلے بہت زیادہ سیریس باتوں پر غور نہیں کرتے تھے، بہت زیادہ سنجیدہ سوالات ملک کے اور قوم کے مستقبل کے بارے میں ان کے ذہنوں میں نہیں آتے تھے، اب ان میں سے بھی بڑی تعداد ایسی ہے، جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں بھی بہت سوالات آ رہے ہیں، اور میں اس کو ایک اچھی علامت سمجھتا ہوں۔ میرے اشارے کو سمجھیے گا کہ میں اس کو اچھی علامت سمجھتا ہوں۔ یہ حالات کا بہت مفید پہلو ہے، تکلیف دہ حالات کا یہ بہت مفید پہلو ہے کہ اگر ہمارے اندر کچھ بیداری پیدا ہو جائے، کچھ سوالات جنم لینے لگے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی بھی سخت ضرورت ہے کہ میری قوم کے مردوں اور عورتوں اور نوجوانوں کو ان سوالوں کا جواب بھی ملے، اور جواب بھی ایسا ہو جو ہر ایک کی سمجھ میں آئے۔ آج کی اس مجلس میں، اس محفل میں، جس میں مجھے آپ کے روشن چہروں کو دیکھ کر اور آپ کی پیشانیوں پر سوالات کی لکیریں پڑھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم کچھ پریکٹیکل جوابات آپ کی خدمت میں آپ کی بہت محبت اور احترام کے ساتھ پیش کریں۔ مجھے دو، میرے ہاتھ میں دے دو، میرے ہاتھ میں دے دو۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ کسی قوم کے حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے۔
یہ اس دنیا کا وہ سسٹم ہے جس سسٹم پر اس دنیا کے چلانے والے رب نے اس دنیا کو چلانے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ کبھی کسی قوم کے حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے۔ دوسری بات یہ کہ اس دنیا اور کائنات کو چلانے والا جو رب ہے اس نے یہ بھی فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ دنیا کی ہر قوم کو ایک بار موقع ضرور دے گا۔ دنیا کی ہر قوم کو ایک بار وہ حکومت دے گا، پاور دے گا، اقتدار دے گا، ریسورسز دے گا، دولت دے گا، غلبہ اور طاقت دے گا۔ اور یہ جو اس نے طے کیا ہے ہر قوم کو ایک بار ایک موقع دینے کا، تو یہ اس کے انصاف کی زبردست دلیل ہے کہ کسی قوم کو یہ شکایت کا موقع وہ رب نہیں دینا چاہتا کہ کوئی قوم یہ کہے کہ آپ نے ہم کو تو موقع دیا نہیں۔ اگر آپ ہم کو موقع دیتے تو ہم انصاف کر کے دکھاتے، ہم غریبوں کی خدمت کر کے دکھاتے، ہم سب کے ساتھ برابری کا سلوک کر کے دکھاتے۔ آپ نے ہم کو تو موقع دیا ہی نہیں۔ کسی قوم کو بھی وہ رب جو سب قوموں کا رب ہے، صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، وہ کسی قوم کو یہ شکایت دینے کا موقع نہیں دیتا۔ چنانچہ باری باری ہر قوم کو تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بار موقع ضرور ملا ہے۔ ایک لمبی مدت تک یہ موقع رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ملا۔ ان کی تربیت یافتہ جو نسلیں تھیں اور ان کے آگے ان کی تربیت یافتہ جو نسلیں تھیں، ان کو انسانیت کی خدمت کا موقع ملا، قیادت کا موقع ملا، حکومت کا موقع ملا، ان کو پاور ملا، امت مسلمہ کو دولت ملی، سلطنت ملی، اور ایک لمبی مدت تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے اللہ کی دیے ہوئے پاور کو اور دیے ہوئے ملک اور مال کو انسانیت کی خدمت کے لیے بڑی دیانتداری کے ساتھ استعمال کیا، بہت حوصلے کے ساتھ، بہت ڈسپلن کے ساتھ، بہترین پروفیشنل مینجمنٹ کے ساتھ، بہت ہی اچھی نیت اور ارادے کے ساتھ۔ اور اسی لیے اس پوری مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد دنیا کی ہر پہلو سے ترقی ہوئی۔ آپ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ بہت اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو میرے اشاروں پر ضرور غور کیجیے گا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں دینی بہار آ گئی، میں نے کہا کہ دنیا کی ہر پہلو سے ترقی ہوئی، ہر پہلو سے، سائنٹیفک پہلو سے، مادی پہلو سے، اکنامک پہلو سے، ایجوکیشنل پہلو سے، تعلیمی اور علمی لحاظ سے، فکری اور ذہنی اور تہذیبی اور تمدنی لحاظ سے۔ کون سا وہ پہلو ہے؟ کاش کہ ہم لوگ کبھی کبھی تاریخ کے ان اوراق کو پلٹتے، اور ہمارے علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے جمعے وغیرہ کے بیانات میں خوب مطالعہ کر کے ٹھوس حوالوں کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر لڑکوں اور لڑکیوں کو یہ بتائیں کہ کیا دنیا میں بہار آئی محمد الرسول اللہ کے اصحاب اور اہل بیت اور تابعین
اور ان کے شاگردوں کے ذریعے۔ ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اور اگر آپ میں سے کوئی جواب دے گا تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی، کیونکہ میں ون وے ٹریفک کا قائل نہیں ہوں۔ آپ لوگوں نے ہم مولویوں کو ایسا بنا دیا ہے کہ ہم چوتھے پانچویں آسمان پہ بیٹھ کر آپ کو خطاب کرتے ہیں، اور آپ نیچے سے بیٹھ کر اوپر دیکھتے ہیں۔ اتنے اوپر دیکھنا پڑتا ہے آپ کو کہ کبھی کبھی آپ کی ٹوپی بھی پیچھے گر جاتی ہے۔ میں اپنے اور آپ کے درمیان یہ فاصلے برداشت نہیں کرتا۔ ہم اور آپ برابر ہیں، ہو سکتا ہے آپ ہم سے بہت آگے ہوں، اللہ سے بہت قریب ہوں، کون جانے، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا، یا آج دنیا میں کسی کے ٹوپی اور عمامے کو دیکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اصل مسئلہ تو کیریکٹر کا ہے، کردار کا ہے۔ ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، دنیا ہزاروں سال سے چل رہی تھی، بلکہ شاید ہزاروں سے بھی زیادہ سالوں سے چل رہی تھی، یہ سائنٹیفک ترقی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد ہی کیوں شروع ہوئی؟ یہ سوال ہے کہ نہیں؟ کیوں اس سے پہلے سائنٹیفک ترقی نہیں شروع ہوئی؟ ہم مسلمان عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد ایمان پھیل گیا، بھلائیاں نیک اعمال پھیل گئے، بے شک پھیلے، اور میں ابھی اس کے بھی کچھ نمونے پیش کروں گا، لیکن میں پہلے اس پہلو کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف آج کسی کا ذہن ہی نہیں جاتا۔ ہزاروں سال سے دنیا چل رہی تھی، ترقی کیوں نہیں ہو رہی تھی سائنٹیفک؟ سیدھی وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ کی ہر مخلوق معبود بنی ہوئی تھی۔ جس کو انسان معبود سمجھتا ہے، جس کی بندگی اور پوجا کرتا ہے، اس پر ریسرچ کرنے کی ہمت کبھی نہیں کر سکتا۔ آسمان بھی معبود، زمین بھی معبود، سورج چاند ستارے بھی معبود، پیڑ پودے بھی معبود، جانور بھی معبود، کیڑے مکوڑے بھی معبود، دریائیں بھی معبود۔ ہر چیز کے سامنے انسان سر جھکائے کھڑا ہو جاتا تھا، ڈر کے مارے اس کو راضی رکھنا چاہتا تھا۔ تو جب تک یہ صورتحال دنیا میں رہی، کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ کوئی ان میں سے کسی ایک چیز پر ریسرچ شروع کر سکے۔ صلاۃ و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ انہوں نے پوری دنیا میں مشرکانہ جاہلیت کے شیرازہ بکھیر دیا، اور ساری دنیا کے سامنے ایک حقیقت پیش کی کہ یہ ساری چیزیں جن سے تم ڈر رہے ہو، یہ رب نے تمہاری خدمت اور سیوا کے لیے پیدا کی۔ ان پر ریسرچ کرو، ان پر کنٹرول کرو، ان سے کام لو۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، ان کے بارے میں غور کرو، اسٹڈی کرو، ان کو اپنے قابو میں لو۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض، ان سے کام لو۔ سورج کی شعاؤں کو اسیر کرو، سمندر کی موجوں کو قبضے میں کرو، ہواؤں کو کنٹرول کرو۔ یہ سب چیزیں ہم نے تمہارے لیے بنائی، ان سے ڈرتے ہو تم؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کے سامنے سجدے کرنا چھوڑو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، اور اس اللہ کے سامنے سجدے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ جب یہ میسج گیا اور تو لوگ انگڑائی لے کر کھڑے ہوئے، حوصلہ آیا ان کے اندر، ہمت آئی، اور انہوں نے پھر ریسرچ کرنا شروع کیا۔ تو اللہ کے رسول کی آمد کے بعد دنیا میں سائنٹیفک ترقی بھی تبھی شروع ہوئی۔ اخلاق کتنے سدھر گئے، نوجوان کتنے پاک دامن بن گئے، نگاہوں پر کتنا کنٹرول آ گیا، عدالتوں میں کیسا سستا انصاف ملنے لگا، تعلیم کتنی عام ہو گئی، غریب مزدور اور کسان کے بچے اور غلاموں کی اولاد یہ پورے ملکوں کے علماء کے امام بن گئے۔ میں بات کو سمیٹتے ہوئے کہوں گا تاکہ بالکل ایک رخ پر بات رہے، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک موضوع بیٹھ جائے، ادھر ادھر بات پھیلے نہ، اللہ کرے۔ میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ ایک موقع اللہ نے محمد رسول اللہ کی امت کو دیا، اور سلام ہو اس امت کے اس دور کی تاریخ پر کہ اس نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔
دنیا بدل دی، اخلاق کے لحاظ سے، تہذیب کے لحاظ سے، مینرز اور آداب کے لحاظ سے، علمی ترقی کے لحاظ سے، مادی ترقی کے لحاظ سے، صحت کے اصولوں پر ریسرچ کے لحاظ سے. جتنے بڑے بڑے میڈیکل نظریات آج ہیں جن پر آج میڈیکل پریکٹس کی بنیاد ہے، 100%، میں 99% نہیں کہہ رہا ہوں، 100% یہ بزرگان دین اور علماء اور محققین ان کی سب کی تحقیق کے نتیجے میں. ہر پہلو سے ترقی ہوئی، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک مزاج ہر مسلمان کا یہ بن گیا تھا کہ اسلام کا مطلب 2 چیزیں، بس، لمبا چوڑا فلسفہ نہیں، 2 سمپل چیزیں، اللہ کی حکموں کو ماننا اور ساری مخلوق کی خدمت کرنا، بس، ایز سمپل ایز دیٹ. بالکل سادگی کے ساتھ ہر مسلمان کی یہ خواہش تھی کہ میں کچھ کام آ جاؤں. غریب سے غریب لوگ وہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے تھے. یہ گھٹی میں پلا دیا گیا تھا، اور اس کے نتیجہ یہ نکلا کہ تیزی کے ساتھ قوموں نے اسلام کو محبت کے ساتھ اپنانا شروع کر دیا. اسلام کا قائل ان کو نہیں کیا گیا، یہ بات میں بہت زور دے کر کہہ رہا ہوں. اگر ہم میں کوئی سمجھتا ہے کہ ہر شخص کو اسلام سمجھایا گیا، خوب دعوت و تبلیغ کی گئی، خوب تقریریں کی گئیں، خوب بیانات کیے گئے، خوب کتابیں لکھی گئیں، خوب جلسے کیے گئے، تو یہ بالکل غلط ہے، ہرگز نہیں. اتنا خوبصورت لگتا تھا وہ انسان، دنیا کے انسانوں کو اتنا پیارا آدمی لگتا تھا، انٹریکشن ہوتا تھا دنیا کے انسانوں کا مدینے کے تربیت یافتہ نسلوں سے. لوگ مدینے آتے تھے اور مدینے کے لوگ دنیا کے ملکوں میں جاتے تھے، تو وہاں وہ جو دیکھتے تھے، تاجر لوگ مدینے کے تاجروں کو دیکھ کر حیرت کرتے تھے کہ ایک ہم تاجر ہیں، ایک یہ تاجر ہے. ان کی تجارت میں دھوکہ نہیں ہے، ان کے کاروبار میں جھوٹ نہیں ہے، ان کے کاروبار میں خود غرضی نہیں ہے، ان کے کاروبار میں ٹرانسپیرنسی ہے، قانون کی بہت عملداری ہے. ایک ہم لوگ ہیں، کیا ہم لوگ تو غلہ چھپا کر رکھ لیتے ہیں تاکہ جب شارٹیج ہوگی مارکیٹ میں تو زیادہ قیمت پر غلہ بیچیں گے. یہ دنیا کا عام دستور تھا اور آج بھی ہے. اور صحابہ کیا کرتے تھے؟ 20 واقعات ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں کہ جس مارکیٹ میں صحابہ جاتے تھے، وہ رومن امپائر کی مارکیٹ ہو، وہ پرشین امپائر کی مارکیٹ ہو، وہ ترکی مارکیٹ ہو، وہ انڈونیشیا، ملیشیا، سب کانٹیننٹ کی مارکیٹ ہو، چائنا کی مارکیٹ ہو، وہاں اگر وہ دیکھتے تھے کہ غلہ ذرا بہت کم ہو گیا ہے تو اپنے غلے کے دام کو آدھا کر دیتے تھے، اس سے بھی زیادہ. یہ پورا انڈونیشیا جو مسلمان ہوا، یہاں تو کسی نے دعوت نہیں دی، کوئی جماعت وہاں نہیں گئی، کوئی فوج وہاں نہیں گئی، کوئی لشکر وہاں نہیں گیا، کچھ نہیں ہوا. سامان تجارت لے کر صحابہ اور تابعین کا ایک قافلہ جو چائنا بھی جاتا تھا، انڈونیشیا، ملیشیا بھی جاتا تھا. یہ جزیرے تھے سمندر میں، سمندر کے سفر کرتے تھے، وہاں جاتے تھے. ایک بار جو وہاں گئے تو ان کا بڑا ڈسپلن طریقہ تھا کہ اس جزیرے کا جو بادشاہ تھا اس کے پہلے اس کے پاس جاتے تھے، چھپ چھپا کر نہیں، پہلے اس کے پاس جاتے تھے اور اس کے یہاں بتاتے تھے کہ ہم لوگ یہ مال لے کر آئے ہیں، یہ سامان لے کر آئے ہیں اور ہمیشہ کی طرح آئے ہیں، آپ کو اطلاع کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی اجازت سے یہاں کی منڈی میں اس کو ہم سیل کریں گے. تو اس بادشاہ نے کہا کہ دیکھیں بھائی، آپ لوگ پہلے بھی آ چکے ہیں اور ہم آپ کو جانتے ہیں، اس لیے میرا ایک مشورہ ہے. ہمارے یہاں اس سال بڑا زبردست قحط پڑ گیا ہے، اس لیے آپ کو قیمت نہیں مل پائی، آپ کو بہت لاس ہوگا، اس لیے آپ ہمارے جزیرے کو چھوڑ دیجئے اور آپ اتنے میل دور جو فلاں جزیرے ہیں وہاں ایسی
پریشانی نہیں ہے، آپ وہاں جا کر اپنا مال بیچیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، پھر ہم لوگ ذرا مشورہ کر کے پھر آپ کو اطلاع کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ تاجر لوگ بیٹھے آپس میں کہ بھئی اب کیا وہاں چلیں جیسا وہ کہہ رہے ہیں۔ تو ان تاجروں نے کہا کہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ جتنا پروفٹ یہاں مل جائے گا وہاں نہیں مل سکے گا۔ تو وہ حیران رہ گئے، کیا کہہ رہے ہو بھائی، لوگ یہاں آپ کو جو ایکچوئل پرائس ہے وہ پے نہیں کر پائیں گے اور آپ کہہ رہے ہو کہ پروفٹ ملے گا۔ تو ایک تاجر نے کہا کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں اپنا پورا مال جو 300 اونٹوں پر مال تھا، یعنی 300 کنٹینر، وہ پورا مال میں بادشاہ سلامت کے پاس جا کر آپ کی اجازت سے یہ کہوں گا کہ بھئی جب یہاں شارٹیج ہے تو ہم اللہ سے اس کی قیمت لیں گے، آپ اس کو تمام ان لوگوں تک بٹوا دیجئے جن کے پاس غلہ اس سال پورا نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کہا، جب ایک نے کہا تو دوسرے نے کہا کہ میں بھی یہی کرتا ہوں، تیسرے نے کہا میں بھی یہ کرتا ہوں، یہاں تک کہ وہ لوگ پھر بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ سے جا کر یہ کہا کہ ہم لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا ہے اور ہمارا خیال الٹا ہے، ہمیں وہ پروفٹ جو یہاں ملے گا وہ کہیں نہیں ملے گا۔ تو اس نے پھر حیرت سے کہا کہ بھائی آپ کیا بات کر رہے ہو، اس ملک کے حالات، اکنامک کنڈیشنز میں جانتا ہوں نا، میں یہاں کا رولر ہوں، آپ کو یہاں بہت لاس ہوگا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اصل میں بات یہ ہے کہ جو قیمت اللہ دے پائے گا وہ کوئی نہیں دے پائے گا، ہم یہ سارا مال آپ کی نگرانی میں ہم چاہتے ہیں اس ملک کے ان تمام لوگوں تک پہنچوا دیجئے جن کے پاس مہنگائی کی وجہ سے غلہ کم ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ بادشاہ نے کہا اچھا تھوڑی دیر ٹھہریے، تھوڑی دیر ٹھہریے، ابھی میں آتا ہوں۔ اس بادشاہ نے کہا کہ تھوڑی دیر ٹھہریے، آپ لوگ یہیں بیٹھیے، کہیں جائیے گا نہیں، میں آتا ہوں۔ بادشاہ سلامت صاحب اندر گئے، نہا دھو کر غسل کر کے کپڑے بدل کر آئے۔ اب یہ لوگ حیران کہ یہ کیا ہوا، شاہی لباس اتار دیا اور عام لباس پہن لیا۔ اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے، سب سے پہلے یہ غلے کی تقسیم تو میں بعد میں کرواؤں گا، پہلے آپ ہم کو کلمہ پڑھوا دیجیے۔ بادشاہ نے کلمہ پڑھا، صحابہ و تابعین نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور تکبیر جو بلند ہوئی تو جزیرے میں باہر آبادی میں آواز گئی شور کی، تو مرد اور عورتیں نکل آئے، بوڑھے اور جوان نکل آئے، کیا ہوا، کیا خیریت تو ہے، محل پہ کوئی حملہ تو نہیں ہو گیا؟ تو بادشاہ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ تم لوگ اپنے دین کے خود ذمہ دار ہو، میں نے فیصلہ کر لیا، ایسے شریف انسان میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھے۔ تو پورے جزیرے کے لوگوں نے، مردوں نے، عورتوں نے، بوڑھوں نے اور جوانوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا، اور اسی وقت سے وہ انڈونیشیا پورا کا پورا آج بھی مسلمان۔ جو موقع ملا مسلمانوں کو، تو مسلمانوں نے کیا کیا اس کی میں جھلکیاں دکھا رہا ہوں۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو وہ کچھ اور لوگ تھے، اور وہ اگر مسلمان تھے تو ہمیں شرمندگی کے ساتھ ماننا پڑے گا کہ ہم مسلمان ابھی تک نہیں ہیں۔ ان کے جذبات، ان کی تمنائیں، ان کا معاف کرنے کا انداز، ان کا ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنے کا انداز، ان کی عورتوں کی بہادری، ان کی لڑکیوں کی پاک دامی، کیا لوگ تھے۔ ایک صحابی مزدوری کرتے تھے، مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے، اپنا اور اپنی بیوی کا۔ ایک معمول تھا ان کا سنت کے مطابق کہ جب صبح کو وہ مزدوری کی تلاش میں، کام کی تلاش میں نکلتے تھے گھر سے، تو وہ بیوی ان کی سنت کے مطابق دروازے تک ان کو چھوڑنے کے لیے آتی تھی۔ یہ بھی سنت ہے، اور یہ بھی سنت ہے کہ بیوی دروازے تک آئے اور مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کو یا بیٹے کو یا بھائی کو رخصت کرے، اور ایک دعائیہ کلمہ اللہ کے رسول نے سکھایا تھا۔ سب مائیں، سب بیویاں، سب بہنیں، سب بیٹیاں اپنے گھر کے مردوں کو کام کے لیے باہر نکلتے وقت وہ دعا ضرور دیتی تھیں، اور وہ دعا ہوتی تھی فی امان اللہ، بس اتنی، جائیں اب اللہ کے حوالے، اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے، حفاظت کے ساتھ واپس لائے۔
یہی دعا دے کر انہوں نے رخصت کیا اور وہ چلے گئے۔ دن بھر وہ کام کی تلاش کرتے رہے لیکن کام نہیں ملا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مزدور کو مزدوری کا کام نہیں ملتا، شام کو خالی ہاتھ واپس آنا پڑا۔ گھر آئے تو آ کر کہا کہ بھئی کچھ کھلاؤ، بہت بھوک لگی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کما پایا، آج کوئی کام ہی نہیں ملا، خالی ہاتھ آیا ہوں۔ تو بیوی نے بڑی اداسی کے ساتھ کہا کہ آپ سے تو میں کل ہی بتا چکی تھی کہ جو کچھ گھر میں تھوڑا بہت تھا وہ کل تک ختم ہو چکا تھا، اب کچھ بچا نہیں، ایک بھی دانہ نہیں ہے، میں کیا پکاؤں۔ تو شوہر اپنی تکلیف کو برداشت کر لیتا تھا لیکن محبت کی وجہ سے بیوی کی تکلیف کو دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ گیا۔ بیوی نے شوہر کے چہرے پر اداسی دیکھی تو بیوی نے شوہر سے کہا کہ ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں کہو۔ دیکھیے ہم اور آپ ایمان والے ہیں، آج ایسا لگتا ہے آج کے دن اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم لوگ بھوکے سوئیں، اور اللہ کی مرضی پر راضی رہنا اسی کا نام تو ایمان ہے۔ دل چھوٹا مت کیجیے، میری بھی پرواہ مت کیجیے، بہت خوشی خوشی اللہ کی مرضی کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں۔ شوہر کی جان میں جان آ گئی۔ ہم اور آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ اگر بیوی کی زبان سے ایسے حوصلہ افزا باتیں سننے کو ملیں تو مرد کی کتنی ہمت بڑھتی ہے۔ سو گئے، بھوکے پیاسے سو گئے۔ اگلی صبح کو پھر وہ کام کے لیے نکلے، پھر دروازے تک آ کر رخصت کیا سنت کے مطابق، پھر دن بھر کام تلاش کیا، اللہ کی مرضی کہ دوسرے دن بھی کام نہیں ملا، پھر شام کو خالی ہاتھ واپس آئے، پھر کل والی باتیں ہوئیں، پھر شوہر کو بہت تکلیف ہوئی، شرمندگی ہوئی کہ میں کچھ کر نہیں پا رہا ہوں، میں تو مرد ہوں، یہ بیچاری میری وجہ سے کس قدر پریشان ہے۔ پھر بیوی نے حوصلہ بڑھایا، کہا کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں؟ کیا ہم کو اور آپ کو یقین نہیں ہے کہ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ کیا ہم کو اللہ کے رسول نے، ہمارے آپ کے آقا نے یہ نہیں سکھایا؟ میں بھی بالکل ہمت سے کام لیتی ہوں، آپ بھی ہمت سے کام لیتے ہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ اللہ جس میں اللہ تو فیصلہ کرتا ہے اس میں خیر ہوتا ہے۔ تیسرے دن پھر اسی طرح وہ نکلے، بیوی نے اسی طرح دروازے تک آ کر رخصت کیا، دعائیں دے کر مسکراتے ہوئے۔ تیسرے دن بھی اللہ کی عجیب و غریب مرضی کہ کام نہیں ملنے والا تھا، لیکن آج ایک نئی بات ہوئی۔ یہ جو نکلے دروازے سے چند قدم ابھی چلے تھے کہ بیوی نے پکارا، اور پکار کر یہ کہا کہ ایک بات کہنا بھول گئی تھی، ذرا واپس آئیے۔ واپس آئے، کیا بات ہے؟ بیوی نے کہا کہ اصل میں آپ سے کہنا ہی چاہتی تھی کہ 2 دن 2 راتیں تو ہو گئے، آج تیسرا دن ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آج بھی اگر آپ کو کوئی کام نہ ملے تو میرے خیال سے کوئی حرام لقمہ لے کر مت آئیے گا، میں تیسری رات بھی سو جاؤں گی بھوکی، لیکن اللہ کے واسطے حرام لقمہ لے کر آئے۔ کیا لوگ تھے وہ، سوچو ذرا، کیا لوگ تھے، کیا ہمت تھی، کیا تقوی تھا۔ سلام ہو اس عورت کی وفاداری پر، اس کی ہمت پر۔ یہ کیریکٹر دنیا کی قومیں جب دیکھتی تھیں تو اسلام قبول کرتی تھی، کوئی ان کو اسلام کی طرف اس طرح بلاتا نہیں تھا۔ راہ چلتے لوگ حیران ہو جاتے تھے، مزدوروں کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے، کسانوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے تھے، شاعر لوگ شاعروں کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے تھے، سپاہی لوگ سپاہیوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے تھے، نوجوان لوگ نوجوانوں کی پاک دامنی کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے تھے۔ اور پھر یہی ذاتی اخلاق نہیں، جس ملک میں گئے، جس علاقے میں گئے، اس کو ترقی دی، اس کو ہرا بھرا بنایا۔ بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ایگریکلچرل ترقی، کھیتی کی ترقی صرف شروع کے 50 سال میں اتنی ہوئی جتنی کہ 500 سال میں نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ سرکار دو عالم کو میں نے خود کہتے ہوئے سنا ہے
من احیا ارضا میتا فہی لہ، جو جتنی بھی زمین تم کو ملے بنجر، اس زمین پر جو کھیتی کرے گا وہ زمین کا مالک بنے گا۔ یہ ہے ملک کی پیداوار میں ترقی، یہ ہے ویلتھ کریشن، یہ ہے سرمایہ کا صحیح طور پر پیدا کرنا۔ غلطی سے ہم لوگ جو دین کو سمجھ رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ جو زیادہ پریکٹیکل نہیں لگتا۔ ایسی باتیں ہم دین کے بیان کرنے والے کرتے ہیں کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس پر کون عمل کر پائے گا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے۔ سیدنا عمر نے تو مکانات کے نقشے بنانے والے بھیجے کہ مکان اس طرح بنایا کرو، اس طرح کا اس کے اندر کراس وینٹیلیشن ہونا چاہیے، ہوا اس طرح جانی چاہیے، روشنی اس طرح آر پار ہونی چاہیے، دریا کے کنارے مکان بناؤ، فلاں جگہ پر مسجد بناؤ۔ جب کوفہ انہوں نے آباد کیا تو یہ ہے ٹاؤن پلاننگ، یہ ہے ٹاؤن ڈیولپمنٹ کا پورا منصوبہ۔ اسی کے نتیجے میں دنیا میں ترقی ہوئی بھائی۔ پوری دنیا نالیوں کا سسٹم نہیں جانتی تھی، انڈر گراؤنڈ ڈرینیج تو کسی خواب میں نہیں دیکھا تھا۔ یہ خلافت بنو امیہ میں شروع ہوا، اور وہ بھی کیسے شروع ہوا؟ بیماری ہوئی، ایک طبیب صاحب کو بھیجا گیا، ان طبیب صاحب نے جا کر تشخیص کی کہ اس محلے میں جو چند لوگ بیمار ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ گھروں کا استعمال شدہ پانی وہ باہر پھیل گیا ہے، اس کی وجہ سے بیماریاں پھیلی ہیں۔ حکومت نے فوراً بجٹ پاس کیا اور اعلان کیا کہ پورے ملک میں انڈر گراؤنڈ نالیاں بنائی جائیں۔ اور مسلمانوں نے کیا کنٹریبیوشن کیا ہے، اللہ اکبر! یعنی ہر مسئلے کے لیے اپنے مال کو وقف کرنا، مال کو عیاشیوں کے لیے خرچ کرنا سچے مسلمانوں کا کام نہیں تھا اور سچے مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اور آج کے مسلمانوں کی بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ مال کو معاشرے کی ترقی کے لیے خرچ کرنے کے بجائے اپنے چچولوں میں خرچ کرتے ہیں، دکھاوے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے، یہ 100% اسلام کے خلاف ہے۔ تو جب موقع ملا امت کو تو امت نے کیا کیا کیا؟ ایسا کیا کہ قسطنطنیہ جو ترکی میں ہے، یورپ کا بہت سا علاقہ، افریقہ کے بہت سے خطے، ان سارے علاقوں کے اندر اوقاف کیے گئے۔ مسلمانوں نے اپنے مال کو وقف کیا۔ اتنی لمبی فہرست سے اوقاف کی کہ 26 جلدوں میں اوقاف کی فہرست آئی، اور ایک ایک جلد 2-3 ہزار صفحے کی ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ یہ وقف کاہے کے لیے؟ یہ وقف جو ہے یہ سینے کے بیماروں کے علاج کے لیے، یہ وقف آنکھ کے بیماروں کے علاج کے لیے، یہ وقف نوجوانوں کی شادیوں کے لیے، یہ وقف فلاں کے لیے۔ یہاں تک کہ ریپیٹیشن ہونے لگا، ایک ہی کام کے لیے بہت سے وقف ہونے لگے، تو حکومت نے یہ آرڈر دیا کہ بھائی اب کوئی شخص اپنی مرضی سے وقف نہ کرے۔ اب پہلے وہ سرکاری دفتر میں پوچھیں کہ میں اپنے مال کو وقف کرنا چاہتی ہوں انسانیت کے بھلے کے لیے، انسانیت کی ترقی کے لیے، تو میں کس چیز پر وقف کروں؟ یہ مجھے گائیڈ کیجیے۔ پابندی لگ گئی کہ جس نے سرکاری دفتر سے پوچھے بغیر اپنی مرضی سے وقف کر دیا، وقف جو آفس ہے وہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو ایک خاتون نے خط لکھا، اس کے بہت بڑے جو انچارج تھے وقف ڈپارٹمنٹ کے، وہ بہت بڑے محدث تھے شیخ مزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خط لکھا کہ میں وقف کرنا چاہتی ہوں، اتنا مال، اتنے باغ، اور میں کیا کروں، کاہے کے لیے کہاں وقف کروں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور انسانیت کو کچھ فائدہ پہنچ جائے۔ تو محدث مزی نے جو جواب لکھا وہ میں نے خود دمشق کی لائبریری میں اپنی آنکھوں سے پڑھا۔ اس جواب میں لکھا ہوا ہے کہ انسانوں کی تمام تکلیفوں کے لیے اوقاف ہو چکے ہیں، لیکن جو پرندے آتے ہیں یورپ سے برف باری کے موسم میں 4 مہینے کے لیے، وہ کم سردی کی وجہ سے آتے ہیں، وہ ان پرندوں کی خدمت، دانے پانی اور علاج کے لیے وقف کی ضرورت ہے۔ ہماری سفارش یہ ہے کہ آپ ان پرندوں کے لیے وقف کرتے ہیں۔ آپ بتاؤ، کوئی قوم اگر ایسا بھلا سوچے گی دنیا کی، تو دنیا کی قومیں اس سے نفرت کریں گی، اس کو سر پر نہیں بٹھائیں گی، اس کی عزت نہیں کریں گی۔ اب میں ہسٹری کے بیان کو تھوڑا مختصر کرتے ہوئے کہتا ہوں، ایک زمانہ ایسا آیا کہ مسلمانوں میں وہ بدترین بگاڑ آ گئے، وہ ساری اصلی خوبیاں چلی گئی۔
رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ وہ اصلی اسلام چلا گیا، ٹوپی آ گئی، کرتا آ گیا، پاجامہ آ گیا، یہ آ گیا اور وہ آ گیا، مسلک آ گئے، جماعتیں آ گئی، لڑائی جھگڑے آ گئے، لیکن جو اصلی اسلام ہے، سخاوت، ہمدردی، غریبوں کی محبت، بڑوں کا ادب، راستے کو صاف رکھنا، نگاہوں پر قابو رکھنا، ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنا، نفرتوں کا جواب محبت سے دینا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، وغیرہ وغیرہ، جو اصل اسلام کی روح ہے، جب یہ نکل گئی اور ہمارے حکمرانوں، بادشاہوں، نوابوں، جاگیرداروں، صوبیداروں، سپہ سالاروں اور عام لوگوں کے اندر عیاشیاں، شراب و کباب، ناچ گانا، جوا، ڈھول تماشا آ گیا، تو پھر کیا ہوا؟ اب سنو وہ بات جو میں کہنا چاہتا تھا۔ اللہ نے بہت بڑا کرم کیا کہ مسلمانوں کو حکومت کے اسٹیج سے نیچے اتار دیا۔ میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں، بہت بڑا کرم کیا۔ آپ حیرت ہو رہے ہوں گے کہ یہ کرم کہاں ہی تو سزا ہے۔ جی نہیں، کرم کیا، کیونکہ اللہ کو یہ گوارا ہے اور اللہ کو یہ گوارا تھا کہ دنیا کی دوسری قومیں مسلمانوں کو ماریں، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب کا لایا ہوا یہ پیارا دین مسلمانوں کی بدماشیوں کی وجہ سے بدنام ہو۔ یہ اللہ کو گوارا نہیں، اس لیے ہم اتارے گئے ہیں اسٹیج سے، اور بہت انصاف کیا اللہ نے۔ اب اس کے بعد جس کی باری تھی، ہم جب اتارے گئے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر قوم کی تو ایک مرتبہ باری لگتی ہے، تو یورپ والوں کی باری آئی۔ مسلمانوں کے زوال کے بعد باری کس کی آئی؟ یورپ والوں کی باری۔ اب جب یورپ والوں کی باری آئی تو بہت سے دنیا میں لوگوں نے سمجھا کہ بھئی اب بہت ترقی ہوگی، کیونکہ یہ لوگ تو بہت تھینک یو اور سوری بولتے ہیں، یہ تو بہت ڈسپلن، بہت سویلائز لوگ ہیں، تو یہ تو اب تو دنیا میں ترقی ہوگی۔ مگر اب کیا ترقی یورپ کے آنے کے بعد ہوئی ہے لوگوں؟ اللہ اکبر! ترقی یہ ہوئی ہے کہ اولاد کو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کا اس کے پاس موقع نہیں رہا۔ اب کتے کو ٹہلانے کے لیے وقت ہے، لیکن بوڑھی موم کو اسپتال لے جانے کے لیے بیٹے کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ یورپ کی ترقی ہے۔ موقع دیا اللہ نے یورپ کو، بہت اچھا کیا، موقع دیا۔ ہزار مسلمان بد دعا کریں، اللہ کے فیصلے بد دعاؤں اور دعاؤں کے نتیجے میں نہیں ہوتے۔ اللہ کے فیصلے اپنی سنت کے مطابق ہوتے ہیں، اپنے لکھے ہوئے سسٹم کے مطابق ہوتے ہیں۔ جب ہم ان کو بھی موقع دیں گے تو یورپ والوں نے ایک پہلو سے دنیا کو بہت ترقی دی، بالکل مانتے ہیں، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت ترقی دی، بہت کچھ ہوا۔ یورپ والوں نے انسانوں کو ہواؤں میں اڑنا تو سکھا دیا، سمندروں میں تیرنا بھی سکھا دیا، لیکن زمین پر چلنا نہ سکھا پائے۔ آج کیا حالت ہے؟ اللہ کی پناہ، عریانیت، بے شرمی، بے حیائی، لڑکیوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہ گئیں، عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہ گئیں، لڑکیوں کی عزتیں ٹیچروں کے ہاتھ سے لوٹی جا رہی ہیں۔ چرچ میں جاتی ہیں تو وہاں عزتیں لوٹتی ہیں، پارک میں جاتی ہیں تو وہاں ٹیز کیا جاتا ہے۔ عجیب قسم کا ماحول بنا دیا۔ یورپ نے کیا دیا؟ بے شک ہم کو کچھ سائنس اور ٹیکنالوجی دی، لیکن یورپ نے ہم کو گندگی دی، بے شرمی، بے حیائی، خود غرضی، اور عجیب قوموں کا مزاج بدل گیا۔ آپ میں سے جو کبھی بڑے بوڑھے لوگ کچھ ہوں یہاں، آپ بتائیے ہمارے دادا نانا کے زمانے میں عام طور سے ہمارے لوگوں کا جو عام طور پر رویہ تھا اور آپس میں جو سلوک تھا، کیا وہ وہی تھا جو آج ہے؟ کیا خاندانوں میں آپس میں محبتیں تھیں کہ نہیں تھیں؟ اب وہ محبتیں بڑھی ہیں کہ گھٹ گئیں؟ آمدنی بڑھ گئی ہے، برکت گھٹ گئی ہے، آرام کے وسائل بڑھ گئے، دل کا سکون ختم ہو گیا، کسی پر بھروسہ نہ رہا، بھائی بھائی سے چوکنا ہے، کوئی کسی پر یقین نہیں کر رہا ہے۔ یہ بھی کوئی تہذیب ہے بھائی؟ یہ بھی کوئی معاشرہ ہے؟ تو اب یورپ نے کو کی باری تھی
یورپ نے بہت نئے نئے قسم کے سسٹم دیے. یورپ نے کیپٹلزم دیا, سرمایہ نظام دیا, عورت اور مرد کی برابری کا نعرہ دے کر عورت کو مزدور بنا دیا, عورت کو ٹرک ڈرائیور بنا دیا. اسلام نے کہا تھا عورت سے کہ تم گھر کی رانی ہو, مرد تمہارا خادم ہے, سارا ذمہ داری مرد کی ہے. ایمرجنسی حالات کے سوا تم کو کبھی بھی بریڈ اینڈ بٹر کی فکر نہیں کرنی. بیٹا ہو تو ماں کی خدمت کرے, باپ ہو تو بیٹی کو پالے, بھائی ہو تو بہن کی خدمت کرے, شوہر ہو تو بیوی کے سارے ذمہ داریاں لے. اے ملکہ, اے رانی, تم گھر میں ایک صاف ستھری پاکیزہ نسل کو تیار کرو. یہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے. مرد یہ کام نہیں کر سکتا, یہ کام عورت ہی کر سکتی ہے. اگر آپ اخبار پڑھ رہے ہوں اور سامنے آپ کا چھوٹا سا بچہ رونے لگے تو بتائیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اٹھا اخبار چھوڑ کر بچے کو گود میں لے کے پیار کرتے ہیں یا پکارتے ہیں ارے بھائی کہاں ہو, اٹھا کے لے جاؤ جلدی سے, کتنی اہم خبر پڑھ رہا ہوں. یہ ہیں جناب ابا جان. ابا جان اس کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے. ابا جان کے سسٹم میں وہ پرزے ہی کم رکھے گئے ہیں اور عورت کے سسٹم میں پرزے دوسرے رکھے گئے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ میاں بیوی دونوں پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں, ٹرین چھوٹ گئی ہو اور شوہر بیوی کے بال پکڑ کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا, ہائے ٹرین چھوٹ گئی, تو میرا خیال میں آپ تو اسپتال پہنچائیں گے. لیکن ایسا بارہا دیکھا ہوگا کہ عورت رونے لگی کہ اب کیا ہوگا. اس میں جذبات ہیں, اس میں ارمان ہیں, اس میں ایموشنس اللہ نے زیادہ رکھے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شاندار پلاننگ ہے. اب شوق ہے مردوں کو عورت بننے کا, عورتوں کو مرد بننے کا, تو بھائی کرا لو آپریشن. یہ ہے یورپ. پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ بہن جی جا رہی ہیں کہ بھائی صاحب جا رہے ہیں. یہ یورپ کا یہ پہلو ہے جو بہت ڈارک پہلو ہے. مگر معاف کرنا نوجوانوں, کیا تم اتنی گہرائی سے مغربی تہذیب کو اس طرح پوسٹ مارٹم کرتے ہو؟ ماشاءاللہ انہوں نے پھٹی ہوئی پتلون پہننی شروع کی تو ہمارے نوجوانوں نے بھی پھٹی ہوئی پہنی, یہاں سے پھٹی یہاں سے پھٹی. لگ رہا ہے کہ مسجد میں, ہری مسجد میں چندہ کیا جائے اور نخاس کے بازار سے ایک پتلون خرید کر دے دی جائے. معلوم فیشن ہے, بالکل جیسے دماغ خراب ہے. لکھنؤ کے ریلوے اسٹیشن پر 1946 کا سچا واقعہ ہے کہ ایک ریلوے کے اسٹیشن پر چائے کافی کے اسٹال پر ایک انگریز کھڑا ہوا, کافی پی رہا تھا اور اس کی کافی کے مگ میں شاید غلطی سے برف کا ٹکڑا پڑ گیا. تو ہمارا کوئی انڈین ماڈرن نوجوان وہیں پر کھڑا, وہ بھی کافی مانگ رہا تھا. تو کافی کا مگ جب اس کو ملا تو اس نے اسٹال والے سے کہا بھائی صاحب اب فیشن بدل گیا ہے, ذرا ایک برف کا ٹکڑا اس میں بھی ڈال دیں. یہ کیا غلامی ہے نوجوانوں, یہ کیا غلامی ہے. میں اس کو خلاف شریعت نہیں کہتا, یہ خلاف عقل ہے. سم تھنگ از رانگ ود یور مینٹل کنڈیشن. تمہاری لباس وہ ہونے چاہیے جو ملک کا موسم چاہتا ہے. تمہاری لباس وہ ہونے چاہیے جو شریف انسان کی حیا چاہتے ہیں. تمہاری وضاقتہ, تمہارا ریمونیشن, تمہارا اٹھنا بیٹھنا, تمہارا چلنا پھرنا, کھانے پینے کا انداز دوسری قوموں سے ہم سیکھیں گے. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ ہے احساس کمتری, یہ ہے انفیریٹی کمپلیکس, یہ ہے غلامانہ ذہنیت. اب بوفے سسٹم چل پڑا. پہلے یہ ہوتا تھا کھانے کو انسانوں تک لایا جاتا تھا اور جانوروں کو کھانے تک لے جایا جاتا تھا, یہی تھا نا. اب آگے بوفے میں کیا ہو رہا ہے؟ کھانا لایا جاتا ہے یا انسان نما؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں, دیکھیے یا آپ کہہ رہے ہیں مجھے اتنی بھیڑ میں سے نکل کے جانا ہے. میں نے جب انسان نما کہا تو آپ کیا کسی بزرگ نے کہا جانور. میں تو ڈرپوک آدمی ہوں, میں کیسے آپ کو جانور کہہ دوں؟ لیکن واقعی یہ جانور پنا ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ بلائنڈلی فالو کرنا. ایسی قوم دنیا کی قیادت نہیں کر سکتی. اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ دنیا کی قیادت کرے. جو ہر چیز میں محتاج ہو, ہر چیز میں احساس کمتری میں مبتلا ہو, ہر چیز میں انفیریٹی کمپلیکس اس کے اندر ہو,
اس کو اپنی تہذیب پر اعتماد نہ ہو، اس کی اپنی ویلیوز اور قدروں پر کوئی بھروسہ نہ ہو، ہرگز ایسی قوم قیادت کے لیے لائق نہیں۔ اور ایسی میں 50 مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن میں اب ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ عالمی سطح پر یورپ کو موقع دیا گیا اور اس کا جو انجام ہوا وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ کیا حال ہوتا جا رہا ہے، کتنی بینکرپسی بڑھ رہی ہے، کتنی بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کتنا انفلیشن بڑھ رہا ہے، کتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کتنی جنگیں، قتل و غارت گری، کتنی کڈنیپنگ، کتنی ریپنگ، کتنی کیا کیا جرائم بڑھ رہے ہیں۔ یہ عالمی سطح پر، ہمارے ملک کی سطح پر بھی اللہ کا یہی سسٹم چل رہا ہے۔ کوئی کچھ بھی چاہے لیکن اللہ اس ملک کے بسنے والی قوم کو موقع دے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالکل۔ فناظر کیف تعملون، قرآن نے کہا ہے فناظر کیف تعملون، ہم تم کو بھی حکومت دیں گے، ہم پاور دیں گے۔ حکومت دینا اللہ کا کام ہے۔ قل اللہم من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا، اس لیے کہ بہت شکایت ہوتی ہے ان کو بھی کہ بھئی ہم تو دنیا کی سب سے پہلی قوم ہیں اور ہم کو ابھی تک موقع نہیں ملا، تو ہم کو موقع دیجئے۔ تو آپ کی اور ہماری تمام خواہشات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دے دیا، لیکن اس موقع کا وہ کیسا استعمال کر رہے ہیں اس پر کسی تبصرے کی ضرورت ہے۔ کاش کہ وہ اس سے بہتر استعمال کرتے، ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہوتی، لیکن وہ جس طرح اس موقع کا استعمال کر رہے ہیں اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ سنبھال نہیں پائیں گے۔ بہت ایروگنس، بہت غرور، بہت گھمنڈ، بہت تکبر، بہت ظلم، اور یہ جو قوم کرے گی، وہ مسلمان نے کیا تو مسلمان کو کان پکڑ کے اللہ نے اسٹیج سے اتار دیا، کوئی پرواہ اللہ نے نہیں کی۔ بالکل وہ دنیا کی جو قوم بھی کرے، یاد رکھیں کفر کے ساتھ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہزاروں سال زندہ رکھ سکتا ہے۔ کفر کی سزا دنیا میں نہیں ملتی، لیکن ظلم کا موقع اللہ زیادہ نہیں دیتا، اللہ زیادہ نہیں دیتا۔ اب آپ پریشان ہیں اس ظلم کو سن کر، پڑھ کر، دیکھ کر، اور اب وہ اسی بات پر میں اپنی بات ختم کروں گا جو میں آخری اصل پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ جتنا یہ ظلم بڑھ رہا ہے، ملک کے حقیقی مسائل بری طرح نظر انداز ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ کیوں بھائی یہ مضمون بہت اونچا تو نہیں ہے؟ ملک کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کو کوئی ایڈریس ہی نہیں کر رہا ہے۔ اگر ملک کے حقیقی مسائل کی طرف توجہ ہوتی بجائے ظلم کے تو 12 لاکھ کسانوں نے خودکشی نہ کی ہوتی۔ کتنے دکھ کی بات ہے، مجھے بہت دکھ اس بات کا ہے کہ ہم مسلمانوں نے، ہم دینداروں نے، ہم علماء نے کسانوں کی خودکشی کی خبر پر بھی ہمارا آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ یہ بہت خطرناک، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ صرف مسلمان کی ماب لنچنگ پر ہم کو دکھ ہو اور ہمارا انسانی بھائی وہ جو بیچارہ زمین پر محنت کر کے ہم کو غلہ کھلاتا ہے، وہ 1-2 ہزار نہیں، اب تک 12 لاکھ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق خودکشی کر چکے ہیں، اور ہماری آنکھ میں کبھی آنسو نہ آئے، ہماری پیشانی پر کبھی بل نہ آئے۔ ملک کے حقیقی مسائل نظر انداز ہو رہے ہیں، غریبوں کا علاج نہیں ہو پا رہا، نوجوانوں کو روزگار نہیں مل پا رہا، اچھی اور سستی تعلیم نہیں مل پا رہی، سستا انصاف عدالتوں میں نہیں مل پا رہا، خبریں صحیح طور پر نہیں پہنچائی جا رہی، سخت تفریق کی اور ڈسکریمنیشن کیا جا رہا ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے خلاف آپ زندہ باد مرد آباد کریں، ایک طریقہ اور ہے، اور میں اب اس پر زور دے کر آپ کو اس کی توجہ دلاؤں گا۔ دیکھیے یہ خلا ہے پورے ملک میں، اس خلا کو کاش کے رحمت دو عالم کے امتی خلوص و محبت اور جذبہ خدمت کے ساتھ پر کریں تو یہ ملک انشاءاللہ آپ کا ہوگا۔ کاش کہ میری اس بات کو آپ سمجھیں، یہ عام طور پر بات وہ مضمون کہا جانے والا مضمون نہیں ہے۔ قرآن مجید نے انسانی تاریخ کے ایک واقعے کو انسانی تاریخ کا بہترین واقعہ بتایا ہے۔
نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین واقعہ یوسف علیہ السلام کا۔ یوسف علیہ السلام کی جو زندگی ہے، ان کی جو زندگی کے جو تجربات ہیں، ان کا جو کنٹریبیوشن ہے، ان کے جو اچیومنٹس ہیں، وہ زندگی کے مختلف حصوں میں الگ الگ نوعیت کے ہیں۔ لیکن میں ایک ہی پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام دوسرے ملک سے آئے تھے اور مصر کی جیل میں ڈال دیے گئے۔ بہت مختصر کر کے بتاؤں گا۔ بے گناہی کے باوجود انتہائی جھوٹا گندا الزام لگا کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، کیریکٹر اسیسینیشن کیا گیا، پورے ملک میں ان کو بدنام کیا گیا۔ اور بدنام بھی یہ کہ انہوں نے عام عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی ہے، انہوں نے فرسٹ لیڈی آف ایجپٹ کے ساتھ ریپ کیا ہے اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ بہت سنگین الزام تھا اور اس پر لگا ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ مختلف مرحلوں سے گزر کے یوسف علیہ السلام آئے تھے۔ کیا مزاج تھا، ہر ناقابل برداشت چیز کو برداشت کرنا۔ نگیٹو سے نگیٹو صورتحال میں یوسف علیہ السلام کی جو تھنکنگ تھی وہ ہمیشہ پازیٹیو رہتی تھی، ہمیشہ مثبت رہتی تھی۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کے عجیب مہارت تھی ان کو۔ چنانچہ جس پلان کے تحت، ایک بہت سیکرٹ پلان کے تحت اللہ تعالیٰ اپنے غیبی نظام کو چلا کر ان کو فلسطین سے نکال کر پہلے کنویں میں ڈلوایا گیا، کنویں سے پھر مصر کے گورنر کے گھر میں بھیجا گیا، پھر وہاں سے ان کو جیل میں بھجوایا گیا۔ ایک پلان تھا اللہ کا۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کے پلان کو سمجھنا دنیا کے بڑے سے بڑے لال بجکل کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اب یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، 8-9 سال ہو گئے۔ جب ان کی تربیت مکمل ہوئی اور ایک بہترین پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو گیا ان کا، ایک شاندار کنسٹرکٹیو آدمی بن گئے، میچور ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اب فیصلہ کیا کہ اب دیکھو میری قدرت کا تماشا، اب دیکھو میری سیکرٹ پلاننگ کہ یوسف کو کس پلاننگ کے تحت میں یہاں لایا۔ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر اس کے پنڈت لوگ نہیں بتا پا رہے تھے۔ بادشاہ کا جو کچن کا سرونٹ تھا، جو کچھ دن جیل میں رہ کر آیا تھا اور اس پر جرم ثابت نہیں ہوا تھا اور وہ رہا کر دیا گیا تھا اور اس نے آ کر پھر سے ڈیوٹی جوائن کر لی تھی، اس کو یاد آیا کہ ارے جیل میں تھا، ایک بہت مقدس شریف انسان تھا اور اس نے میرے اور میرے ساتھی کے خوابوں کی تعبیر جو بتائی تھی وہ بالکل پرفیکٹ نکلی۔ بادشاہ پریشان ہیں تو میں بادشاہ سے اجازت لے کر ان سے تعبیر پوچھ کر آؤں۔ تو بادشاہ سے پوچھا تو بادشاہ تو پریشان تھا۔ بادشاہ نے کہا فوراً جاؤ۔ اب یہ گیا اور جا کر اس نے جیل میں یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ صاف صاف یہ بتایا کہ نہیں بتایا کہ یہ بادشاہ کا خواب ہے، یہ قرآن میں ذکر نہیں، لیکن خواب بتایا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی اور بتایا، یہ جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ دیکھیں اگلے 14 سال مصر میں بہت کروشل ہیں۔ 7 سال تو اچھی پیداوار ہوگی، اس کے اگلے 7 سال پیداوار نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے میرا مشورہ ہے، خالی تعبیر نہیں بتائی، مشورہ یہ ہے کہ 7 سال کی جو کراپس ہیں، جو پروڈکشن ہے، جو غلے کی پیداوار ہے، اس کو اس طریقے کے ساتھ پروفیشنل انداز سے کنزیوم کیا جائے کہ یہ 7 سال کے بجائے 14 سال تک کام کرے۔ اور ترکیب بھی بتائی کہ غلے کے اندر سے بالیوں کے اندر سے گیہوں کا دانہ اتنا ہی نکالا جائے جتنا 1 سال کی ضرورت ہے، کیونکہ بالیوں کے اندر دانہ رہے گا تو وہ کیڑے نہیں لگیں گے، اگر نکل گیا تو وہ خراب ہو جائے گا۔ کتنی سائنٹیفک اور پروفیشنل ترکیب ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ وظیفہ پڑھ کے پھونک دینا۔ جی ہمارے یہاں لوگ عام طور پر بس بوتل ہی لے کر آتے، سب مکاریاں کرتے رہا، چھو ہو گیا سب، لا حول ولا قوت۔ یہ ہمارے پڑوس کے پنڈتوں کا اثر آیا ہے۔ اسلام بے شک دعا پر یقین رکھتا ہے، آیات کلام کی معجزانہ طاقت پر یقین رکھتا ہے،
لیکن اسلام یہ کہتا ہے پہلے جو کر سکتے ہو کرو، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے ترکیب بتائی، وہ شخص آیا، تعبیر بھی بتا دی اور وہ مشورہ بھی پہنچا دیا۔ اب بادشاہ تو یہ سن کر حیران رہ گیا کہ بھائی یہ تو کوئی غیر معمولی آدمی ہے، اس نے تعبیر بھی بتائی اور میرے مسئلے کا، میرے ملک کے کرائسس کا حل بھی بتا دیا۔ حالانکہ یہ جو تو جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کو تو غصہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ سمجھ رہے ہو بات؟ یہ کون کیریکٹر کا آدمی ہے؟ تو بادشاہ نے فوراً محسوس کیا اور کہا کہ بھائی اس کو رہا کرو، میں رہائی کا حکم صادر کرتا ہوں۔ فوراً جاؤ، سرکاری افسروں کو بھیجا اور کہا کہ فوری طور پر جیل سے نکال کر باعزت رہائی کے ساتھ یہاں میرے پاس لاؤ۔ اب جیل کے آفیسرز کے پاس پہنچے بادشاہ کے آفیسرز، اور رہائی کا پروانہ ساتھ میں۔ یوسف علیہ السلام کو طلب کیا گیا، مبارکباد دی۔ کہا کہ مبارکباد دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کی رہائی کا حکم آیا ہے حکومت کی طرف سے، اب آپ رہا ہو رہے ہیں۔ سلام ہو یوسف علیہ السلام پر۔ انہوں نے کہا نہ، میں اس طرح جیل سے باہر قدم نہیں نکالوں گا۔ 9 سال تقریباً ہو گئے، مجھ پر ایک الزام لگا تھا، آج تک اس کا انویسٹیگیشن نہیں ہوا۔ جب تک اس کی تحقیقات نہیں ہوگی اور میں مجرم یا بے خطا ثابت نہیں ہوں گا، تب تک میں جیل سے باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ مجبوراً وہ لوگ واپس گئے اور بادشاہ سلامت جو انتظار میں ٹہل رہا تھا، اس کو حیرت ہوئی یہ سن کر کہ بھئی اس نے جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا پہلے میرے معاملے کی تحقیق کی جائے۔ پھر بادشاہ سمجھا کہ بھئی یہ تو اور غیر معمولی آدمی ہے، مسلمان ہونا کوئی کھیل نہیں ہے، ایک ظرف چاہیے، کیریکٹر چاہیے، حوصلہ چاہیے وفا کے لیے۔ چنانچہ بادشاہ سمجھ گیا فوراً، اور بادشاہ یہ بھی سمجھ گیا کہ اگر ہم نے ملک کی عدالت کے فیصلے ہی کا انتظار کیا تو انشاءاللہ میرا تو انتقال ہو ہی جائے گا۔ اس لیے بادشاہ نے کہا کہ ساری فائلیں میرے پاس لاؤ، میں اس کیس کی ارجنٹ ہیئرنگ خود کروں گا۔ اور اپنے محل میں اس نے عدالت طلب کر لی اور مقدمے کے سارے فریقوں کو فوراً سمن کر لیا، سب کو بلا لیا۔ سب سے پہلے جب سب لوگ جمع ہو گئے تو بادشاہ نے پوچھا بیگمات مصر سے، مصر کی وہ جو سول سوسائٹی کی میڈمز تھیں، سول سوسائٹی کے میڈمز بڑی خطرناک مخلوق ہوتی ہے، ہاں کہیں آپ میں سے کوئی رشتہ نہ بھیج دیں، زندگی بھر پچھتائے گا۔ تو سول سوسائٹی کی میڈمز کو بلایا اس نے، جو پروپیگنڈا کر رہی تھی۔ یہ سول سوسائٹی کی میڈمز جو ہیں سب سے خطرناک میڈیا ہوتی ہے، وہ اپنی سہیلی سے کچھ کہتی ہیں اور کان میں کہتی ہیں بہن کسی اور کو مت بتانا، اور 2 گھنٹے میں وہ خبر BBC لندن سے زیادہ تیز رفتار سے شہر میں پھیل جاتی۔ یہ ہے سوشل میڈیا۔ تو سب سے پہلے بادشاہ نے ان بیگمات مصر کو بلایا جو پروپیگنڈا کر رہی تھیں یوسف علیہ السلام کے خلاف، بدنام کر رہی تھیں یوسف کو، اور ان کو ملکہ کی اصل میں خوشامد کر رہی تھی۔ وہ جتنا زیادہ یوسف کو برا بھلا کہیں گی ان کو اتنی ہی زیادہ اعزاز ملے گا۔ تو سب سے پہلے ان کٹہرے میں کھڑا کیا سول سوسائٹی کے ان میڈمز کو بادشاہ نے، اور کہا اب بتاؤ صاف صاف کہ یوسف کے بارے میں کیا جانتی ہو۔ وہ فوراً سمجھ گئی بادشاہ کے تیور، اور انہوں نے سیدھے سیدھے کچھ کہنے کے بجائے کہا ہم صاف صاف اقبال جرم کرتے ہیں، ہم نے اب تک جھوٹ بولا، یوسف بالکل پاک دامن ہے۔ یہ فریق ہٹا۔ اب موقع ملا پرائم منسٹر کی بیوی کو، جس نے الزام لگایا تھا، جو عزیز مصر کی بیوی تھی جس نے سب سے پہلے الزام لگایا تھا، تو اس کو کھڑا کیا گیا اور بادشاہ نے پوچھا اب تم اپنا اسٹیٹمنٹ دو۔ تو اس نے صاف صاف کہا انا راودتہ عن نفسی، میں اقبال جرم کرتی ہوں، میں نے یوسف کو بہکانے پھسلانے کی کوشش کی مگر یوسف ہزاروں میل دور رہے، یہ بالکل پاک دامن انسان ہے، میں مجرم ہوں۔ ان کی بھی بیان ہو گیا۔ اب بچے تھے یوسف علیہ السلام، مقدمے کے 3 ہی فریق تھے، اب یوسف کو کھڑا کیا گیا، ان سے بیان لیا گیا، پوچھا گیا یوسف آپ کیا کہنا چاہتے ہو، کہو۔ سلام ہو یوسف پر کیا جواب دیا، کہا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ بادشاہ سلامت
یہ جو میں نے اصرار کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جرم کی تحقیق ہو، میرے الزام کی تحقیق ہو، اس لیے میں نے یہ اصرار نہیں کیا تھا کہ یہ معزز خواتین شرمندہ ہوں۔ یہ میرا مقصد نہیں تھا، میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ وزیر اعظم کو کے دل سے شک نکل جائے اور انہیں یقین ہو جائے کہ میں نے ان کی امانت میں کوئی خیانت کبھی نہیں کی۔ اور یہ بات بھی میں چاہتا تھا کہ سب کے سامنے آ جائے کہ سازشیں کرنے والے بالآخر ناکام ہوتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ آگے یوسف علیہ السلام نے کہا، اور بادشاہ سلامت میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں اس وقت گناہ میں پھنسنے سے بچ گیا، یہ میرے تقوی کا کمال نہیں تھا، یہ میرا کمال نہیں تھا، یہ میرے رب نے مجھے بچا لیا، اس کی وجہ سے میں بچ گیا، ورنہ میرا کمال نہیں تھا۔ بس مقدمے کی کارروائی پوری ہوئی۔ بادشاہ نے کہا کہ سزا کے مستحق وزیر اعظم کی بیوی تم بھی ہو اور اے بیگمات تم بھی ہو، لیکن یوسف کیا تم معاف کر دو گے؟ یوسف نے کہا میں دل سے معاف کر چکا ہوں، پھر آپ کے سامنے معاف کرتا ہوں، مجھے کسی کو سے بدلہ نہیں لینا، کسی کو شرمندہ نہیں کرنا۔ بادشاہ اٹھے فوراً عدالت سے اور عجیب جملہ کہتے ہوئے اٹھے، ائتونی بہ استخلصہ لنفسی۔ اپنے افسروں سے کہا یوسف کو میرے اس کمرے میں لے کر آؤ جہاں میں 1 to 1 ملاقاتیں کرتا ہوں، میں اکیلے میں یوسف سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یوسف کو بلایا، ابھی چند گھنٹے پہلے تک جو جیل میں تھا وہ اب دنیا کی سب سے سپر پاور کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ کیا کہہ رہا ہے اس سے؟ یہ کہہ رہا ہے یوسف انک الیوم لدینا مکین امین، یوسف بس آج سے اس ملک کی پوری حکومت تمہارے حوالے ہے، اور میرا سب سے زیادہ بھروسہ یوسف آج سے تم پر ہے، میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، میرے کیبنٹ کے لوگ، میرے آفیشلز، یہ سارے لوگ کرپٹ ہیں، یوسف تم ایماندار انسان ہو اور میں تم سب سے قریب ہو۔ یہاں تک کہہ دیا اس نے کہ پورے ملک پر حکومت تم کرو گے، صرف سکے پر میرا نام ہوگا اور میرا تخت تمہارے تخت سے تھوڑا سا اوپر ہوگا، بس اتنا فرق ہوگا، باقی پورے ملک میں تم حکومت کرو گے۔ اس ملک کو اگر بچنا ہے یوسف صرف تم بچا سکتے ہو، کوئی نہیں بچا پائے گا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے جواب میں یہ کہا کہ پوری حکومت اور تمام منسٹریز یہ تو میں لینے کو تیار نہیں ہوں، اتنا کہتا ہوں اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، بس اتنا کیجئے کہ یہ جو پیداوار ہے، یہ جو کھیتی ہے، غلہ ہے، یہ جو ایگریکلچر منسٹری ہے، یہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی ذمہ داری مجھے دے دیجئے تاکہ میں ایک ایک دانے کی حفاظت کروں۔ بادشاہ نے کہا چلو شروع میں یہی صحیح، تم اسی منسٹری کو سنبھالو۔ اور پھر کیا ہوا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب چارج لیا، پورے ملک کا دورہ کیا، پورے ملک کے ایک ایک گھر کی راشننگ کرائی، ایک ایک گھر کا سروے کرایا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم جس کو راشننگ کہتے ہیں، دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے اس کی شروعات یوسف علیہ السلام نے کی، اور ایک ایک گھر کا سروے کروایا اور ایک ریسرچ کروایا انہوں نے۔ سنو نوجوانوں، ریسرچ کروایا کہ آخر یہ پیداوار کی کمی کا سبب کیا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ پانی کا مسئلہ ہے۔ پانی جو ہے سوڈان سے آتا ہے، نارتھ سے آتا ہے، اگر وہاں سے پانی کے آنے میں کمی ہو گئی تو ہمارے ملک کی پیداوار کم ہوگی۔ تو یوسف علیہ السلام نے تاریخ کا ایسا کارنامہ انجام دیا کہ 1000 دن میں ایک بہت بڑی نہر نارتھ سے ساؤتھ تک کھدوائی۔ آپ میں سے پڑھے لکھے لوگ، آپ اگر گوگل میں صرف اتنا سرچ کریں کہ کینال آف جوزف، آپ اتنا ڈال دیں کینال آف جوزف، کینال کہتے ہیں نہر کو، جوزف کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو، کینال آف جوزف اگر آپ ڈال دیں گے گوگل میں تو آپ کے سامنے میپ نکل آئے گا، امریکن سائنٹسٹ اور انجینئرز کا یہ آرٹیکل نکل آئیں گے کہ دنیا کی تاریخ میں اس سے بڑا اریگیشن انجینئرنگ کا کوئی پروجیکٹ کبھی نہیں بنایا گیا۔ یہ ہے، میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں، یہ واقعات نہیں سنانا چاہتا، کاش کہ آپ اپنی ہمت کو بلند کریں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جب تک کہ محمد الرسول اللہ کے غلام آپ جیسے لوگ اس ملک کو بچانے کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، اس ملک کو بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہمارے دل میں بدلے کی کوئی بھاونا نہیں ہے، یہ ملک ہمارا بھی ہے، اس ملک کو بچانا، اس ملک کو بربادی سے بچانا، رسوائی سے بچانا،
ڈراٹ سے بچانا، پانی کی کمی سے بچانا، سول وار سے بچانا، خانہ جنگی سے بچانا، بدامنی سے بچانا، اور کوئی نہیں کر سکتا. کسی کا دل اتنا بڑا نہیں ہے. اگر بڑا ہو سکتا ہے تو محمد رسول اللہ سے امتی کا ہو سکتا ہے. اس طرف توجہ کرو، اس طرف توجہ کرو. اپنی پڑھائی پر زور، بہترین ایکسیلنٹ نمبر حاصل کرو. اپنے پروفیشنل پڑھائی پر سخت توجہ کرو. اپنی اوقات کو برباد مت کرو. موبائل سے مت کھیلو، انٹرنیٹ سے مت کھیلو. یہ چیزیں اس طرح تم کو کھا رہی ہے دیمک کی طرح. اپنے ٹائم کی حفاظت کرو، اپنی اکیڈمکس میں ترقی کرو، بہترین سائنٹسٹ بنو، بہترین میتھمیٹیشین بنو، بہترین ایگریکلچر سائنس پر ریسرچ کرو، اور سینکڑوں اور چیزیں ہیں جن کی اس ملک کو ضرورت ہے. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، ورنہ میں اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور یہ اس کی توفیق ہے کہ میں خالی ایک مولوی نہیں ہوں. میں تمام مسائل پر نظر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اس بات کی کوشش کرتا ہوں، پچھلے 6 مہینے سے اس پر ریسرچ کر رہا ہوں کہ آسام میں ہر سال سیلاب کیوں آتا ہے. کیا ریزن ہے کہ برہم پتر دریا میں ہر سال سیلاب آتا ہے؟ کیوں بہار میں ہر سال سیلاب آتا ہے؟ اس کے سائنٹیفک وجہیں ہیں اور وہ دور کی جا سکتی ہیں. اور حکومت سے امید کرنا، مجھے تو نہیں لگتا کہ اتنے کرپشن کے بعد، اتنی بےایمانیوں کے بعد، پیسہ لے کر باہر بھاگنے کے بعد، بینکوں کے بینکرپٹ ہونے کے بعد ان حکومتوں سے امید کرنا مجھے تو کوئی سمجھداری کی بات نہیں لگتی. ہم خود کیوں نہ کھڑے ہوں. اور میں آپ کو لگ رہا ہوں کہ میں بہت اونچی بات کر رہا ہوں. آپ محلے کے لیول پر شروع کیجئے، آپ نیبرہڈ کے لیول پر شروع کیجئے، آپ اپنے پڑوس کے لیول پر شروع کیجئے. کچھ بچوں کو تعلیم دیجئے، کچھ مریضوں کا علاج کرائیے، کچھ جیل میں پھنسے ہوئے قیدیوں کی رہائی کا انتظام کروائیے. کچھ ایسے پازیٹیو کنسٹرکٹیو کام کیجئے جس سے آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس بھی آئے گا، آپ کے ریلیشنز بھی اچھے ہوں گے. اور ایک اور آخری بات، جس دن اللہ یہ دیکھ لے گا کہ ایک گروپ تیار ہو گیا ہے جو ملک کو ایمانداری کے ساتھ مینیج کر سکتا ہے، اللہ کو دیر نہیں لگے گی اس ملک کی حکومت اس گروپ کے حوالے کرنے. یاد رکھنا کہ اللہ کر سکتا ہے. آپ کیوں یہ محسوس کرتے ہو کہ اللہ نہیں کر سکتا؟ اتنا ضرور خیال رکھنا کہ اللہ کی سسٹم کا پہیہ اکثر الٹا چلتا ہے. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ یوسف علیہ السلام کو لانا تو تھا، فلسطین سے اٹھا کر مصر کا رولر بنانا تھا. تو کیا انہوں نے کوئی پولیٹیکل پارٹی بنائی، کوئی تحریک چلائی؟ الٹا چلا. بھیجے گئے، گھر سے کنویں میں ڈال دیے گئے، اور کنویں سے پھر گورنر کے نوکر بن گئے، اور وہاں سے جیل. کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، پریڈکٹ کر سکتا تھا، پیشن گوئی کر سکتا تھا کہ یہی یوسف مصر کا نجات دہندہ اور حکمراں بنے گا. اللہ کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ الٹی ہوتی ہے. اسی میں لوگ دھوکے میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو موقع دیتا ہے، اور ظلم کرنے والے سمجھتے ہیں کہ بس کوئی ہے ہی نہیں، اب تو ہم ہی سب کچھ ہیں. انا ربکم الاعلی، ہم ہی خدا ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کو لوگ سمجھتے نہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا. اللہ کا پہیہ الٹا چلتا ہے، یاد رکھنا. اور اچانک کلائمیکس جب سامنے آتا ہے تو دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ ہم کیا سوچ رہے تھے، انجام کیا نکلا. مجھے بتایا گیا کہ بڑی تعداد میں یہاں مستورات اور عورتیں اور لڑکیاں موجود ہیں. میرا یہ ایک جملہ ان کے لیے بھی ہے، ایک جملہ ان کے لیے بھی. یاد رکھنا، قوموں کی ترقی میں، قوموں کے اندر طاقت کے توازن کی تبدیلی میں، قوموں کو امن اور انصاف کے دلانے میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عورتوں کا حصہ مردوں سے کم نہیں رہا ہے، بلکہ بار بار ایسا ہوا ہے کہ عورتوں کا حصہ مردوں سے زیادہ ہو گیا. یہ ہم مردوں کا بہت بڑا قصور ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی اس طرح کی تربیت نہیں کرتے، ہم اپنے گھر کی عورتوں کی اس طرح کی ذہن سازی نہیں کرتے. یہ ہمارا بہت بڑا ظلم ہے اپنے گھر کی عورتوں پر. اچھی طرح خیال رکھیں، ہماری بیٹیاں اپنے اوقات کی حفاظت کریں، اچھی تعلیم دونوں قسم کی حاصل کریں، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. کتنا ظلم کر رہے ہیں ہم اور آپ کے پاس ایک واٹس ایپ میسیج ایسا آ جائے جو کمپیوٹر لینگویج میں ہو، جو آپ سمجھ نہ پا رہے ہوں، آپ چین سے بیٹھیں گے؟
آپ فوراً ڈیکوڈ کروائیں گے کسی سے کہ بھائی ذرا بتاؤ اس میں کیا لکھا ہے۔ کمال ہے لاکھوں کروڑوں مسلمان قرآن نہیں سمجھ سکتے، مگر ان کے ذہن میں کبھی شرمندگی نہیں پیدا ہوتی، کبھی سوال نہیں پیدا ہوتا کیسے مسلمان ہیں۔ مجھے کہنے کی اجازت تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کی طرف سے لکھے ہوئے خطوط ہیں آپ کے نام، اللہ نے محبت سے آپ کو مخاطب کیا ہے۔ 2 طرح کے لفافوں پر پتے لکھے ہیں، کچھ لفافوں پر لکھا یا ایھا الذین آمنوا، کچھ لفافوں پر پتہ لکھا یا ایھا الناس۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، کچھ خبر ہی نہیں ہم کو۔ نہیں بھائی، اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو ری آرگنائز کرو، تھوڑا سا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ قرآن کے پڑھنے میں لگاؤ، ناظرہ پڑھو، ایک آدھ صفحہ آدھا صفحہ اچھی طرح پڑھو اور ترجمہ بھی پڑھو، سمجھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اور بچیوں سے بھی کہتا ہوں، گھر کی مستورات سے بھی کہتا ہوں، تاریخ میں مستورات نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے، بہت بڑے کارنامے انجام دیے، اور ہر لائن کے کارنامے انجام دیے۔ قرآن و حدیث کے علم کے سلسلے میں بھی دنیا کی تاریخ کی انتہائی لمبی نہر ایک عورت نے کھدوائی، زبیدہ نے۔ ایک عورت کو خواب میں بشارت ہوئی۔ عورت کو کیوں بشارت ہوئی، کیوں اشارہ کیا گیا؟ پتہ چلا اللہ کے رسول کی خاص توجہ اس زمانے کی پاک دامن اور نیک خواتین پر بھی رہتی تھی۔ تو ہماری بچیوں کے اندر بھی یہ سلیقہ آنا چاہیے اور یہ حوصلے آنے چاہیے، کیونکہ بڑے پروگرام ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں ہیں ہی نہیں۔ ملک کو بچانا، انسانیت کو بچانا نہ نوجوانوں کے ذہن میں ہے نہ عورتوں کے ذہن میں، اس لیے گندی باتیں ذہنوں میں گھومتی رہتی ہیں، اس لیے نہایت پست قسم کی باتیں گھومتی رہتی ہیں۔ جس کے ذہن پری آکوپائڈ ہوں گے اور جس کے ذہن میں پہلے سے اونچی باتیں ہوں گی، انشاءاللہ ان بازاری باتوں سے وہ بالکل محفوظ رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے ان باتوں کو عمل کی نیت سے سنا ہوگا۔ خدا کے لیے اس پر عمل کیجیے، خدا کے لیے عمل کیجیے۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنے یہاں مہاراشٹر میں، جہاں میں آج کل رہتا ہوں، باقاعدہ پورے ملک میں آواز لگائی ہے۔ ہر علاقے سے لوگ مجھ سے پہلے سے وقت لے کر اس سوشل ورک کی تربیت لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ کبھی کہیں سے 40 لوگ آتے ہیں، کہیں سے 20 لوگ آتے ہیں، کہیں سے 50 لوگ آتے ہیں۔ ان کی تربیت دی جاتی ہے کہ کیسے آپ کو اپنے نیبرہڈ کی پوری ایک خدمت کرنی ہے۔ ان کو تربیت دے کر ان کے علاقے میں بھیجتے ہیں اور پھر وہ اس علاقے کے اندر اللہ کا شکر ہے کام کر رہے ہیں۔ بڑے غیر معمولی نتیجے نکلے ہیں۔